تبلیغ دین نہیں کرتے. ہمارے علماء سیاست میں آ جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، بہت اگر دینی شوق رکھتے ہو خطیب بن جاتے ہیں، اور خطیب جب بن جاتے ہیں تو خانہ خواہ کرائے کے ہو جاتے ہیں، چونکہ کرائے پہ باتیں کرتے ہیں، فیس پہ، رکشے کی طرح میٹر میں پیسہ ڈالو تو چل پڑتا ہے، پیسہ جہاں نہیں دیا آپ نے وہیں رک جاتا ہے، سواری کو اتار دیتا ہے کہ چلو نکلو. تبلیغی مجموعہ ہے یہاں پاکستان میں، اہل سنت کے اندر دیوبندی مسلک کا تبلیغی سلسلہ ہے، جماعت کا بے نظیر، پوری دنیا میں بے لوث تبلیغ کرتے ہیں. ساری قوم مل کے تبلیغ کرتی ہے، فرد فرد تبلیغ کرتا ہے، اور اپنی روٹی، اپنا بستر، اپنا برتن، اپنا توا، اپنی پلیٹ خود اپنے بیگ میں ڈال کے، کسی کے ہم مہمان بھی نہیں ٹھہرتے، خود اپنا سب کچھ، پانی اپنا پیتے ہیں، کھانا اپنا کھاتے ہیں، فیس تصور بھی کوئی نہیں کرتا. گھر گھر جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں. ان کے بزرگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہ گئے ہوں، مثلا نقشہ زمین پہ، زمین کے نقشے پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہ گئے. تو انہوں نے کہا جہاں مدنیت ہے، جہاں ایک باقاعدہ معاشرت ہے، وہاں ہر جگہ گئے ہیں. اب کچھ جہاں قبائل ایسے ہیں ممکن ہے جنگلات میں جہاں سواری کو اتار دیتا ہے، وہ ہو ہی نہیں، یہ سویلائزیشن نہ ہو، وہاں ہم ممکن ہے نہ گئے ہوں ہم. لیکن باقی تبلیغی اناط ایسی جگہ نہیں ہے روئے زمین کی جہاں تبلیغ کرنے نہ گئے ہوں. اب کہاں کرائے پہ تفریح کرانے والے اور کہاں پر بے لوث تبلیغ کرنے والے. تو ظاہر ہے پھر میدان تو انہی کا ہونا چاہیے جو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں. جو کرائے پہ کام کرتے ہیں ان کو تو میدان ان سے لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ لے لیا گیا ہے. بیچارے اپنی جیب سے مال خرچ کے، اتنی تکلیف اٹھا کے اپنے ملک کے اندر بھی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے سب سے بڑی جماعت ہے. ادھر جاتے ہیں تو مولوی کی تیکھیاں سنتے ہیں، وہ عوام کی تیکھیاں سنتے ہیں. یار وہ دین کے لیے قربانی کر رہے ہیں. آپ کا مولوی تو تنہا لے کے جمعہ پڑھا رہا ہے نا، اور تبلیغی جماعت والا بیچارہ اپنی جیب سے خرچ کے دوسرے شہر میں آ کے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ کو تو بے تنخواہ ملازم ملے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے اپنے امام مسجد نے کبھی باہر جا کے محلے میں دعوت نہیں کی ہے کہ یار مسجد میں آؤ. وہ بیچارہ اتنی دور سے چل کے کراچی کا مسلمان رائے ونڈ سے تشکیل کرا کے پشاور والے کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اور آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا. مولویوں کو تو چاہیے آدھی تنخواہ ان کو دیں کہ آپ ہمارے سے کا کام کر رہے ہو. مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا ہے. کیا جو نمازی مسجد میں نہیں ہے اس کو دعوت دینا نہیں ہے، محلے کے لوگوں کو بتانا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ تو کرنی ہے. تو سر وہ جس کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تبلیغ کر سکتا ہے وہ ان کو کرے، جن کی کمپیٹنسی ہے کہ مسلمانوں کو کر سکتا ہے وہ ان کو کرے. یہ کہنا کہ جب تک پاکستان میں ساری تبلیغ نہیں ہو سکتی باہر نہیں جانا چاہیے، غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا کہ جب تک آپ کے اپنے سارے رشتہ دار کلمہ نہیں پڑھتے ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا. تینوں کے بانیوں کا نام الیاس ہے. تو سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا چچا ہے الیاس قادری، اس نے تو ابو لہب نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر تو حضرت ابو بکر کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہوتی. زور ادھر لگا ہے، فائدہ کہیں اور ہو جاتا ہے. آپ تبلیغ کا کام ضرور کرنا ہے اور بہت اچھا کام ہے کریں، لیکن میرا مشورہ ہے تبلیغ جماعت والوں کو، ویسے شکر ہے ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ صرف مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں. مسلمان تھوڑے، تب یہ غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے الا ماشاء اللہ کوئی جماعت ہے. غیر مسلموں کے پاس وہ لوگ جانے چاہیے جن کو غیر مسلموں کے اعتراضات کا پتہ ہو. قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت وہ دے جن کو قادیانیوں کے اعتراضات کا پتہ ہو. ادروائز آپ کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ قبول ہی نہیں کریں گے. ان کے اپنے وسوسے ہیں وہ سیٹل کرنے ہوں گے. ٹھیک ہوگا. اس لیے میں تبلیغی جماعت کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ پراپوگنڈا شروع کر دیں اور کسی کو بڑا کریں، نہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ عام دنوں میں رائے ونڈ میں اتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اتنے نمازی نہیں ہوتے ہیں. عام دنوں میں، خاص دنوں میں نہیں. 1,00,000 کے قریب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے رائے ونڈ میں. اجتماع کے دنوں میں تو زیادہ ہوتا ہے. اتنی بڑی کسی مسجد کی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے 1,00,000 کے قریب. یہ تو اب حج عمرے کی وجہ سے ذرا گیدرنگ بڑھ گئی ہے نا. آپ حج عمرے ذرا روکیں نا. میں دیکھتا ہوں بیت اللہ شریف میں 50,000 بندہ بھی نماز پڑھ جائے. کتنے لوگ اتنی دور سے ڈرائیو کر کے آئیں گے. جس طرح ہمارے محلے کے مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں، ایون وہاں تو مکہ شریف کے بیت اللہ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں،
وہ بھی باب العمرہ کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد ہے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنی دور کون چل کے جائے, اتنی بڑی مسجد ہے سینٹر تک پہنچتے ہوئے. تو سر وہ ان کی چلت پھرت میں 1 لاکھ بندہ ہر وقت ہوتا ہے, اتنا بڑا کام اور کسی جماعت کا نہیں ہے, اور بے لوس. میں اس لیے ان کو یعنی پریفر کرتا ہوں, باوجود اس کے کہ کئی معاملات میں اختلاف ہے, اس لیے ان کو میں بہتر سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ باقیوں نہیں, باقی جو بھی کر رہے ہیں, اب تو اہل حدیث کی بھی جماعت شروع ہو گئی ہے. تینوں کے بانیوں کا نام الیاس ہے, سلام علی الیاسین. ہاں, الیاس کاندلوی, الیاس قادری اور الیاس اثری. شیعہ نے نہیں بنائی, میرے خیال ہے وہ الیاس کی تلاش میں ہے.